میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائی، درود پاک کے کس قدر فضائل ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ امیر علیہ سنت نے نیک اعمال جو عطا کیے ہیں اس میں فرمایا کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصحاب بدر کی نسبت سے، یا صحاب بدر جو ہیں وہ 313 تھے، ہم نسبت والے لوگ ہیں، نسبت کی برکتیں الحمدللہ ملتی ہیں۔ تو جو 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد یہ پڑھیں تو انشاءاللہ 5-7 منٹ لگیں گے۔ 5-7 منٹ میں میرا خیال ہے کہ 313 مرتبہ درود پاک ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے۔ جمعہ میں بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور آج سے ایسی کثرت شروع کریں کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے۔ میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ فضول گوئی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ درود پاک پڑھیں، ذکر کریں، سبحان اللہ کا ورد کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، دلچسپ ٹاپک ہے۔ جادو کے متعلق آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جادو کی ابتدا کیسے ہوئی، جادو کیا ہے وغیرہ، جادو کا علاج کیا ہے۔ تو اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ ایسی چیز سیکھتے ہیں، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جادو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی ہیں اور اونچی شان والے نبی ہیں، اور آپ وہ شان والے نبی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو بے مثال بادشاہت عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ جنات پر بھی تھی، آپ کی حکومت چرند پر بھی تھی، تو پرند پر بھی تھی، تو آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، تو آپ کی حکومت جو ہے وہ بادل پر بھی تھی۔ یہ سب آپ کے زیر فرمان تھے، انسان بھی آپ کے زیر فرمان، جنات بھی آپ کے زیر فرمان، ہوا بھی آپ کے زیر فرمان، چرند بھی آپ کے زیر فرمان، پرند بھی آپ کے زیر فرمان، یہاں تک کہ بادل بھی جو ہیں وہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے زیر فرمان تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ شریف میں جنات سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ جنات سے بنوائی جاتی تھی، نہریں جو ہیں وہ جنات سے کھدوائی جاتی تھی، بڑے بڑے قلعے جو ہیں وہ جنات سے بنوائے جاتے تھے۔ اب جب یہ صورتحال تھی تو آپ کے زمانہ شریف میں جو ہے وہ جنات اور انسانوں کی جو ملاقات ہے وہ عام رہتی تھی، انسان اور جنات ملاقات آپس میں کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جنات جو ہے بعض دفعہ عجیب و غریب کرتب کرتے تھے، کیونکہ وہ جنات تھے۔ جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، جن کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے۔ شیطان بھی جن ہے، یہ یاد رکھیے گا، شیطان جو ہے فرشتہ نہیں ہے، شیطان جن ہے، یہ بھی آگ سے بنا ہے۔ تو جنات جو ہے وہ عجیب و غریب کرتب جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب انسان دیکھتے تو حیران ہوتے، پوچھتے تو تم ایسے کس طرح کر لیتے ہو؟ تو جنات کہتے ہیں کہ ہمیں منتر آتے ہیں، فلاں منتر پڑھتے ہیں تو اس سے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، فلاں منتر پڑھتے ہیں تو اس سے یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ منتر ہے اور منتر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، ہم جادو کرتے ہیں، ہم منتر کرتے ہیں۔ تو یہ تھی تو دلچسپی والی بات کہ جب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے، اس طرح کے جو میجک شو ہوتے ہیں یا اس طرح کے کوئی کرتب یا کرتوت کر رہا ہوتا ہے تو انسان کی دلچسپی اس میں ہو جاتی ہے۔ قرآن نہیں پڑھے گا، ذکر و اذکار نہیں کرے گا، درود نہیں پڑھے گا، اس میں دل نہیں لگے گا، بیان نہیں سنے گا، اجتماع میں شرکت نہیں کرے گا، لیکن کرتب دکھا دو، میجک دکھا دو، عجیب و غریب چیزیں دکھا دو تو اس میں دلچسپی ہو جاتی ہے اور انسان اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ خیر، تو انسانوں نے جو ہے یہ جنات سے منتر سیکھنا شروع کیے، اور پھر جب یہ منتر پڑھتے تو یہ جنات شیطان جو ہے یہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے اور وہ کام کر دیتے۔ تو لوگوں کو بھی پھر یقین ہونے لگا کہ واقعی جو منتر ہے، جنتر ہے، جو یہ جادو ہے، اس کا اثر بڑا ہے اور اس کی تاثیر ہے۔ تو یوں لوگوں نے جو ہے وہ منتر سیکھنا شروع کر دیے، یہ جادو ہے یہ سیکھنا شروع کیا، اور پھر کیا کرتے؟ سیکھتے اور اسے لکھ لیتے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ یہ منتر لکھتے اور پھر اس پر کتابیں لکھی جانے لگی، اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی، خبر پھیل گئی کہ منتر شنتر جو ہے بڑے عام ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، کیونکہ یہ درست تو نہیں تھا، کیونکہ یہ جو جادو ہوتا ہے، جو منتر ہوتے ہیں، اس میں کفریہ جملے ہوتے ہیں، شرکیہ جملے ہوتے ہیں، جی ہاں، اس میں شیطان کو سجدہ کرنا بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ قرآن اور اللہ کے کلام کی جو ہے اس میں توہین بھی ہوتی ہے۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آج سے جنات اور انسان کی ملاقات پر پابندی، اب یہ ملاقات نہیں کریں گے، ان کی ملاقات پر پابندی لگا دو، اور جتنی یہ منتروں کی کتابیں لکھی نا سب ضبط کر لو۔ آپ کے حکم پر عمل کیا گیا، اور جتنی یہ منتروں کی کتابیں لکھی گئی تھی سب کی سب جمع کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھدوایا اور یہ ساری کتابیں اس میں دفن کروا دی۔ معاملہ ختم ہو گیا، برائی ختم ہو گئی، جو یہ برائی پھیل رہی تھی اس دور میں تو وہ برائی ختم ہو گئی اور وہ برائی دم توڑ گئی۔ اب ہوا یوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تب جنات آزاد ہو گئے، اور شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو جو یہ بادشاہت ملی نا، یہ جو قوت ملی، جو طاقت ملی، کہ آپ کے زیر فرمان بادل تھے، آپ کے زیر فرمان ہوا تھی، آپ کے زیر فرمان جو ہے چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، طاقت پتہ ہے کیسے ملی ہے؟ یہ طاقت جو ہے جادو سے ملی ہے، کہ آپ کے پاس منتر ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں۔ تو لوگ تو اس طرف دوڑے، کہا کہ آپ کے تخت کے نیچے دیکھیں کہ زمین جو ہے اس میں کتابیں ہے، اور یہی وہ منتر ہے، یہی وہ طاقت ہے جس سے آپ کو بادشاہت ملی۔ اب لوگ جو ہے دوڑے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت کے نیچے کی زمین کو کھودا اور وہ کتابیں نکال لی، وہ منتر جن میں شرکیہ جملے موجود تھے، کفریہ باتیں موجود تھی، لوگ یہ منتر پڑھنے لگے، رفتہ رفتہ برائی پھر پھیل گئی۔ انہوں نے تورات اور زبور شریف چھوڑ دی، ان پر تورات اور زبور نازل ہوئی تھی، یہ چھوڑ دی انہوں نے، یہ پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے، اور ساری کی ساری قوم جو ہے یہ جادو میں لگ گئی۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، نسلیں آگے چلتی گئی، بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بات یہاں تک پہنچ گئی
اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری تک یہی مشہور رہا کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نبی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قرآن کی برکت سے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں کا بیان ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اونچی شان والے نبی ہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو قرآن نے جو ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کیا. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان ہوئی. اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ بنی اسرائیل ہیں، ایک طرف تو ان کا رویہ یہ ہے کہ انہیں کہا گیا کہ قرآن پر عمل کرو، اس پر انہوں نے بہانے گھڑنا شروع کر دیے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو صرف تورات پر ہی عمل کریں گے، ہم قرآن پر اس لیے عمل نہیں کریں گے کیونکہ جبرائیل اس قرآن کو لے کر آئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی واضح نشانیاں نہیں ہیں. جب قرآن پر عمل کرنے کا بنی اسرائیل کو کہا گیا تو یہ بہانے بنانے لگے، باتیں گھڑنے لگے اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی توہین کرنے لگے کہ اس میں واضح نشانیاں نہیں ہیں، جبکہ قرآن تو کتاب حکمت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب نور ہے، کتاب نعمت ہے. تو اسے ماننے کہ نہ ماننے کے 100 بہانے انہوں نے بنا لیے. اور دوسری طرف ان کا رویہ یہ ہے کہ شیطان نے تھوڑا کان میں پھونک دیا ان کو اور جادو سکھایا تو اس کو انہوں نے فوراً مان لیا. صرف مانا ہی نہیں، جادو کو اپنا کر تورات و زبور کو چھوڑ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، تو یہ ان کی بد باطنی تھی، یہ باطن کی خرابی تھی یہ ان کی. جی ہاں، جادو کو تو مان لیا، منتر کو تو مان لیا، شیطان کی تو بات مان لی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ کی بات نہ مانی. تو ماننے پر آئے تو شیطان کی بات مان لے، ماننے پر آئے تو جادو بھی مان لے، ماننے پر آئے تو منتر بھی مان لے، اور نہ ماننے پر آئے تو قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کو بھی نہ مانے. اللہ پاک نے مزید فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو ایک اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جادو کی ابتدا جو ہے وہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور پر میں ہوئی. اور یہ جادو کس نے سکھایا؟ یہ شیطانوں نے سکھایا. یہ جادو کس نے پہلے سکھایا؟ یہ جنات نے سکھایا. تو ایک تو جادو یہ شیطانوں کے سکھانے سے آیا، اور دوسرا یہ ہوا کہ قرآن کریم میں ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، ترجمہ کنز العرفان. اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا. بابل ایک شہر کا نام ہے، یہ عراق کا شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی. تو ہاروت ماروت یہ 2 فرشتے تھے، انہیں دنیا میں آزمائش بنا کر بھیجا گیا تھا. اب ہاروت و ماروت یہ 2 فرشتوں کے متعلق بھی بڑی من گھڑت باتیں جو ہے پھیلی ہوئی، اور کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ ہاروت و ماروت جو ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، ان کو دنیا میں بھیج دیا. معاذ اللہ انہوں نے شراب پی، معاذ اللہ انہوں نے بدکاری کی، معاذ اللہ یہ گناہ میں پڑ گئے، یہ جادو میں پڑ کر، اس طرح کی باتیں، یہ من گھڑت باتیں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے شدت کے ساتھ جو ہے اس کا رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہاروت و ماروت تو فرشتے ہیں، فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو عزت والے بندے ہیں، یہ تو رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں. تو یہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی تھی اور مسلمانوں کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہاروت و ماروت تو امتحان کے لیے آئے تھے، آزمائش کے لیے آئے تھے.
ہاں اللہ نے ان کو جادو کا علم دیا تھا اور یہ کہتے تھے مت سیکھو، اس میں کفر ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب سامنے رکھی ہوئی ہے، شراب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی یہ شراب ہے، اس کو پینا مت، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پینے والے پر بات ہے، اب اس کا امتحان ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔ اب عورت جا رہی ہے تو نگاہ کو جھکا کر رکھیں، امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب کعبۃ اللہ شریف پہ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو احرام کی حالت میں عورت کو کیا حکم ہے؟ چہرہ کھلا رکھے، اور مرد کو کیا حکم ہے؟ آنکھیں نیچی رکھے۔ عورت کا چہرہ کھلا ہوگا، مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد کا کیا امتحان ہے؟ مرد کی کیا آزمائش ہے؟ اس کو نگاہ نیچی رکھنی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو۔ تو زندگی اور موت کی پیدائش کی حکمت ہی یہی ہے کہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ اذان ہوئی، آزمائش ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ کوئی عورت آ رہی ہے، آزمائش ہے، بندہ نگاہ جھکاتا ہے یا اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مال آیا، دولت آ رہی ہے، مال 2 نمبر کا ہے، مال صحیح نمبر کا نہیں، آزمائش ہے۔ پیسے کی محبت میں، پیسے کی چاہت میں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، صحیح ہے؟ وراثت کا اس میں حصہ دینا ہے، آزمائش ہے، حصہ دینا ہے، امتحان ہے۔ اب وہ حصے میں جو ہے برابر حصے تقسیم نہیں کر رہا، مال کی محبت میں، تو آزمائش تو ہے نا۔ تو انسان تو آزمائش میں، انسان کا امتحان ہے۔ یوں دیکھے تو ہر گھڑی امتحان ہے، یوں دیکھے تو ہر لمحہ امتحان ہے۔ تو ہاروت و ماروت جو ہے، انہیں جادو کا علم رب نے عطا کیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ نہ سیکھو، یہ تو منع کرتے تھے، بتاتے تھے کہ نہ سیکھو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے آج علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جملہ کفریہ ہے، ہرگز مت بولنا، یوں ہی یہ فرشتے بھی جادو کو بتاتے اور کہتے کفر مت کرو، اس میں کفریہ جملے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے، تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ تو پتہ چلا ہاروت و ماروت امتحان کے لیے آئے تھے، منع کرتے تھے، سکھانے سے پہلے ہی کہتے تھے مت سیکھو، یہ امتحان ہے، مت سیکھو، اپنا ایمان ضائع مت کرو۔ تو جس کے باطن میں برائی ہو وہ اچھائی میں سے بھی برائی ہی نکال لیتا ہے نا۔ اصل تو باطن گندا ہوتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا بدگمانی کے متعلق کہ خبیث گمان خبیث دل میں آتا ہے۔ جس کا دل گندا ہوتا ہے تو اس کو گمان بھی پھر برے ہی آتے ہیں۔ جس کا دل اچھا ہوگا، جس کا دل پاکیزہ ہوگا، جس کا دل ستھرا ہوگا، جس کا دل خوف خدا سے بھرا ہوگا، جس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوگا، جس کا دل تقوی سے بھرا ہوگا، تو اس کو خیالات بھی اچھے آئیں گے، اس کا گمان بھی اچھا ہوگا، حسن ظن کی نعمت اور دولت بھی اسے ملے گی۔ لیکن جس کا باطن نہیں برا ہے تو اچھائی میں بھی میرے پیارے اسلام بھائیوں برائی نکالتا ہے۔ تو ہاروت و ماروت تو روکتے تھے کہ دیکھو یہ جادو ہے، دیکھو یہ منتر ہے، اس میں کفریہ جملے ہیں، اس میں شرکیہ جملے، یہ نہ سیکھو۔ مگر جن کے باطن میں برائیاں تھیں وہ ان سے جادو سیکھتے اور اس کے ذریعے خباثتیں پھیلایا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو ہم نے آیت مبارکہ سنی تو اس سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملے، اور اس آیت سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی، ابھی جادو کا علاج بھی انشاءاللہ الکریم بیان کیا جائے گا کہ جادو کیا ہے، جادو کا حکم کیا ہے، اور جادو کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اس کے متعلق بھی ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں 2 بات پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ فائدے مند چیز سیکھنی چاہیے، یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ وہ چیز سیکھیں جس سے فائدہ ہو، جس سے آخرت کا فائدہ ہو، وہ چیز سیکھیں جس سے دنیا کا فائدہ ہو۔ بھائی قرآن سیکھیں، بھائی سنتیں سیکھیں، سنتیں سیکھ کر اس پر عمل کریں۔ نماز سیکھی نہیں ہے، طہارت کے مسائل سیکھے نہیں ہیں، نماز کے فرائض ہم نے نہیں سیکھے، نماز کے شرائط ہم نے نہیں سیکھے، نماز کے واجبات کیا ہیں یہ ہم نے نہیں سیکھے، فرائض علوم ہم نے نہیں سیکھے، حرام و حلال کے
جو کے متعلق علم ہے وہ ہم نے نہیں سیکھا، آخری کی بہتری کے متعلق جو علوم ہے وہ ہم نے نہیں سیکھے، جہنم سے بچنے والے جو کام ہیں وہ نہیں سیکھے، جنت میں جانے والے جو کام ہیں وہ نہیں سیکھے، وہ جادو سیکھنے میں لگ گیا، میجک سیکھنے میں لگ گیا، برائیاں سیکھنے میں لگ گیا، تو سارے علوم نہیں سیکھنے چاہیے، فائدے مند علوم سیکھنے چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ کتنی سخت بات ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ جو جادو سیکھتے ہیں، اس کے ذریعے دنیا میں فساد پھیلاتے تھے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پتہ چلا ہر علم فضیلت والا ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر علم فضیلت والا ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر فن کا فائدہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں درخت بہت ہیں، بہت سارے درخت ہیں دنیا میں سے نا، لیکن سب درخت پھل دیتے ہیں؟ سارے درخت پھل دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اچھا جو پھل دیتے ہیں وہ سارے کے سارے میٹھے ہی پھل دیتے ہیں؟ نہیں، سارے میٹھے پھل نہیں دیتے، بلکہ بعض درختوں میں پھل جو ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال علم کا بھی ہے، سب علم فائدہ نہیں دیتے، یعنی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اب کوئی جو ہے سرتال سیکھ رہا ہے، سرتال میں پڑا ہوا ہے کہ گانوں کے سرتال سیکھو، کوئی گانے باجے میں مشغول ہے، تو کوئی مطلب ہارمونیم بجانا سیکھ رہا ہے، تو کوئی باجے بنانا سیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے یہ گناہ کے کام ہے، اس کو سیکھنے سے تجھے کیا ملے گا؟ تیری دنیا بھی خراب، تیری قبر بھی خراب، تیری آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو ایسے علم نہ سیکھو۔ جادو سیکھنے کا بڑا شوق ہے، جادو سیکھنے کا بڑا شوق ہے، ناول اور ڈائجسٹ اس طرح کی کہانیاں لکھنے کا بڑا شوق ہے، تو میرے بھائی یہ علوم سیکھنے کے نہیں ہیں، سیکھیں وہ جس سے آخرت کا فائدہ ہو، سیکھیں وہ جس سے قبر کا فائدہ ہو، سیکھیں وہ جس سے اللہ راضی ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کمالات دکھانے کی اجازت مانگی کہ مجھے کمالات دکھانے، مجھے اجازت دو۔ بڑی سننے والی بات ہے، تو اجازت مل گئی کہ دکھاؤ تم بھی اپنا کمال۔ اب اس نے کمال کیا دکھایا کہ اس نے ایک سوئی جو ہے صحن میں گاڑ دی، سوئی صحن میں گاڑی، اور دوسری سوئی جو ہے یہ لے کر دور کھڑا ہو گیا اور دور سے پھینکی۔ اب سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، آپ بتائیں گے سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرات جی، سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ اس میں دھاگا بھی داخل نہیں ہوتا نا، بعضوں کا دھاگا بھی داخل نہیں ہوتا، کسی کی نظر کمزور ہو تو وہ دھاگا بھی اس سے داخل نہیں ہوتا، پھر جس کی نظر جو ہے تیز ہوتی ہے اس کو بلایا جائے گا بھائی دھاگا تو ڈال دو اس میں۔ سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کرتب دکھایا پتہ ہے؟ اس نے کیا کمال دکھایا کہ صحن میں ایک سوئی گاڑی اور دوسری سوئی لے کر دور کھڑا ہو گیا اور دور سے وہ سوئی پھینکی، تو وہ سوئی جو ہے جو گڑی ہوئی سوئی تھی اس کے ناکے سے گزر گئی۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کیسا کمال ہے کہ سوئی کے ناکے سے دوسری سوئی گاڑ کر دور سے پھینکی اور سوئی کے ناکے سے دوسری سوئی گزار دی۔ ایسا کمال بھائی، بڑی اس کو اس دربار میں داد ملی، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی بڑا کمال ہے، تو نے بڑی مشق کی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کو 10 دینار دو تحفے میں اور 10 کوڑے بھی لگاؤ، 10 دینار تحفے میں اور 10 کوڑے بھی لگاؤ۔ دینار تو سمجھ میں آتے ہیں کہ بھائی انٹیلیجنٹ ہے بندہ، بڑا ذہین ہے، بڑی مشق کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اتنی آسانی سے یہ کمال نہیں آتا ہے، اتنا بڑا کام کیا۔ 10 دینار، 10 کوڑے کس بات کے؟ تو کہا 10 کوڑے اس وجہ سے کہ اس کو سیکھنے کا فائدہ کیا؟ بھائی سوئی کے ناکے سے دوسری سوئی گزار دی، اب اس میں اتنا وقت برباد کر دیا، ایسے تو نہیں ہوتا نا، ایسے تو نہیں ہو گیا ہوگا کہ ایک وقت میں یوں کر کے وہ آ گیا۔ کتنی مشق کی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی، دن رات ایک کیے ہوں گے۔ تو بھائی 10 کوڑے اس بات کے لگ رہے ہیں کہ اس کو سیکھنے کا تجھے فائدہ کیا؟ اس میں اتنا وقت برباد کیوں کر دیا اس فضول کام کے پیچھے؟ تو اس طرح کے میرے پیارے اور محترم اسلام میں بہت سارے فضول کام ہیں، بہت سارے فضول کام ہیں جس میں ہم لگے ہوتے ہیں، جس میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وقت بھی برباد، صحت بھی برباد، جو ہے دنیا کے بھی برباد اور آخرت کے معاملات بھی برباد ہوتے ہیں۔ تو بے فضول علوم جو ہیں نہیں سیکھنے چاہیے، کہ بے فائدہ علم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ پاک میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک سے فائدے مند علم مانگو،
بے فائدہ علم سے اللہ کی پناہ چاہا کرو۔ جی ہاں، تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، آج سے اپنی دعا میں یہ دو دعائیں شامل کر لیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما نافعا، اے اللہ پاک میرے فائدے مند علم میں اضافہ فرما، میرے فائدے مند علم میں اضافہ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ پاک میرے بے فائدہ علم سے میں بے فائدہ علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں فائدے مند علم کی دولت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا پتا چلا کہ فائدے مند علم سیکھنا چاہیے اور فائدے مند علم کی دعا کرنی چاہیے، بے فائدہ علم سے پناہ مانگنی چاہیے اور بے فائدہ علوم میں پڑھنا نہیں چاہیے، جادو کے علم میں نہیں پڑھنا چاہیے، سحر کے علم میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جادو کرنا اور کروانا یہ حرام ہے، جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ یہ دوسرا سبق ہمیں ملا دارالافتاء اہل سنت کے فتویٰ میں سے کچھ حصہ آپ سنیے۔ لکھتے ہیں کہ کالا جادو ناجائز و حرام بلکہ کفریہ باتوں اور کاموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ جو کالا جادو ہوتا ہے اس میں کفریہ باتیں بھی ہوتی ہیں، میں نے کہا نا شیطان کو بھی سجدہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی توہین اس میں ہوتی ہے جو کالا جادو ہوتا ہے، تو اس پر بھی یہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے کالا جادو کرنا اور کروانا سخت ناجائز و حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر جادو میں کسی قسم کی کوئی کفریہ بات بھی ہو تو جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جادو کروانے والا بھی اگر ان کفریہ باتوں میں کسی طرح شریک ہو تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ حدیث پاک میں ہے جادو کرنے والے کی سزا یہ ہے، جادو کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، یعنی قانونی طور پر اسلامی قانون میں جادوگر کی سزا موت ہے۔ ہاں، جیسے ہم قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے نا، عوام تو نہیں کر سکتی، چور کو ہم خود تو سزا نہیں دے سکتے، ڈاکو کو ہم خود تو سزا نہیں دے سکتے، ظاہر انتظامیہ سزا دے گی، عدالت اسے سزا دے گی، تو یہ عدالت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے، قانون کا کام ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے اللہ پاک قیامت والے دن زکوٰۃ نہ دینے والے، یتیم کا مال کھانے والے، جادو کرنے والے اور دھوکے باز کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جی ہاں، بڑی بڑی راتیں آتی ہے، مبارک راتیں آتی ہے، شب برات کی رات آتی ہے، شب قدر کی رات آتی ہے، مبارک راتیں، اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، بخشش مل رہی ہوتی ہے۔ تو جہاں مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں بخشش مل رہی ہوتی ہے، یعنی شب برات تو وہ مبارک رات ہے کہ اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ایسی مبارک رات ہے۔ لیکن جو جادو کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، بڑی راتوں کو نہیں ہوتی، مبارک راتوں کو بھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رشتے توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، رشتے توڑنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو رشتہ توڑنا کتنا برا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے رشتہ توڑنا کتنا برا ہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا کتنا برا ہے، قطع تعلق کرنا کتنا برا ہے، اور جادو کتنا برا ہے کہ مغفرت اور بخشش سے جو ہے یہ بندہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے تین طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا، اور نمبر 3 جادو کی تصدیق کرنے والا یعنی جادو کو حلال سمجھنے والا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، گناہ کبیرہ 7 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 زنا، 4 جادو، 5 میدان سے بھاگنا، 6 سود کھانا، اور 7 یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، بلکہ ہر گناہ سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے معصوم انبیاء یہ گناہ سے پاک ہیں، اللہ پاک اپنے معصوم انبیاء کے صدقے، اپنے معصوم فرشتوں کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو جادو کے تعلق سے چند اہم باتیں سمجھنے
کی ضرورت ہے ہمیں، مزید ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جادو میں اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ وقت دیتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے، ہم جادو وادو کو نہیں مانتے، جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، یہ کہہ دیتے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جادو کا اثر ہے، بلکہ جادو کے توڑ کے لیے تو 2 صورتیں اتری تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس جو اتری وہ جادو کے توڑ کے لیے تو اتری ہے۔ پورا واقعہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ جادو کیا گیا تھا، وہ واقعہ ہے پورا۔ اور یہ 2 صورتیں جو اتری تھی تو وہ اسی لیے اتری تھی۔ تو قرآن میں جو ہے وہ جادو کا بیان ہے، ابھی ہم نے سنا بھی کہ جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہ شیطانوں نے اور جنات نے یہ جادو سکھایا۔ اور پھر ہاروت و ماروت کے متعلق بھی ہم نے سیکھا کہ یہ فرشتے جو ہے یہ نافرمان نہیں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو باتیں من گھڑت ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تو امتحان کے لیے آئے تھے اور یہ تو آزمائش کے لیے آئے تھے، اور ان کو جادو کا علم تھا، یہ بھی ہم نے ابھی سنا۔ تو جادو میں اثر ہے، لیکن جس چیز میں بھی جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اب چاقو کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہے نا، رب چاہے تو نہیں کٹے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں چلی نا چاقو، کب چلا تھا؟ چھری کب چلی تھی؟ تو جب کاٹے گا چاقو جب رب چاہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ کی طرف بڑھایا گیا تو آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام کیا ہے؟ چلانا، لیکن کب؟ جب رب چاہے گا۔ تو وہ آگ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت والی ہو گئی، وہ تو ٹھنڈی ہو گئی وہ آگ، ہے نا، جلایا تو نہیں۔ تو اسی طرح جادو میں اثر بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ یہ منتروں، ستاروں اور یہ چالوں کی ذاتی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، ہاں رب چاہے گا تو ہوگا۔ اب جادو اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ جادو کیا ہے؟ جادو کوئی فاسق شخص، کوئی فاجر شخص، کوئی بد باطن شخص، کوئی برا آدمی، کوئی مطلب نجس دل والا آدمی، گندا آدمی کسی عمل کے ذریعے ایسا کام کرے جو عادتاً نہیں ہوتا، ایسے کام کا ظہور ہونا جو عادتاً نہیں ہوتا، وہ جادو ہے۔ فار ایگزامپل کوئی رسی پھینکے تو رسی پھینکیں گے تو رسی سانپ بن جائے گی، ایسا ہوتا ہے؟ عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی رسی پھینکے تو وہ سانپ بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا ہو کہ کوئی رسی پھینکے اور وہ بد باطن شخص ہو، برا شخص ہو، وہ گندے دل والا آدمی، وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، ایسا شخص، اور وہ اس طرح کی عمل کوئی مخصوص عمل کے ذریعے ایسا کام کرے، کوئی مطلب اس نے کچھ چلا کھینچا ہوا یا کوئی ایسا مخصوص عمل کر کے یہ کام کرے جو عادتاً نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جادو ہوتا ہے۔ تو جادو اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں کہ جادوگر بھی جادو کے زور سے ہوا میں اڑتا ہے، یہ اڑ کر بھی دکھائیں گے، طرح طرح کے شعبدے دکھائیں گے، ہاں تو اڑ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ کے ولی بھی اڑ کر دکھاتے ہیں، اللہ کے ولی بھی اڑتے ہیں ہوا میں، اس طرح کے واقعات ہیں۔ جادوگر اپنے جادو کے زور سے سبزہ اگا دے گا، زمین ہوگی، بنجر زمین ہوگی، لیکن وہ جادو کے زور سے وہاں پر سبزہ اگا دیتا ہے۔ نظر بندی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جہاں سے یہ گزرے تو وہاں سبزہ اگ گیا، سبزہ اگ گیا۔ اب یہ ان کی کرامت تھی، وہ ان کا جادو تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی اور وہ سانپ بن گئے تھے، رسیاں پھینکی تھی نا جادوگروں نے، قرآن پاک میں واقعہ ہے، تو وہ سانپ بن گئے، یہ جادو کے زور سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا بڑھا دیا تو آپ کا عصا جو ہے بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ سارے کے سارے جتنے سانپ جو رسیاں پھینکتی وہ سب کو کھا گیا۔ تو وہ سب کے سب حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جادوگر کہتے تھے، جادو ہے۔ پھر ان میں آپس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ نہیں جادو تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ہاں۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وہ معجزہ تھا، اور معجزہ جو ہے وہ انبیاء دکھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی کوئی چیز کسی ولی سے صادر ہو جو تعجب خیز ہو، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کرامت کہتے ہیں، کسی ولی سے صادر۔ یعنی فور ایگزامپل جیسے پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا کیسے چل رہا ہے؟ سوئچ سے چل رہا ہے۔ آپ سوئچ آن کریں تو سوئچ کے وسیلے سے پنکھا چلے گا، اور سوئچ کے وسیلے سے بھی پنکھا کب چلے گا؟ جب اس کو الیکٹریسٹی کا وسیلہ ملے گا۔ پیچھے سے الیکٹرک آ رہی ہوگی تو چلے گا نا، وہ نہیں آ رہی ہوگی، وہ الیکٹرک کا وسیلہ نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا۔ اچھا، الیکٹرک بھی وہ جو بیٹھا ہے لوڈ شیڈنگ پر، اس کے وسیلے سے وہ جب چاہے بند کر دے، جب چاہے کھول دے، تو ہے نا، دنیا کا نظام تو وسیلوں پر چلتا ہے۔ تو اگر پنکھا بند کرنا ہے یا کھولنا ہے تو اس کو سوئچ سے کریں گے، لیکن کوئی شخص پنکھے کو دیکھے اور وہ چلنا شروع ہو جائے، عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو تعجب خیز بات ہے
ایسی چیز کا ظہور ہے جو عادتاً تو ایسا پنکھے کو دیکھا چلنا شروع ہو گیا، بھائی لائٹ کو دیکھا لائٹ آن ہو گئی، لائٹ کو دیکھا لائٹ بند ہو گئی، بھائی دیکھنے سے تھوڑی آن ہوتی ہے، دیکھنے سے تھوڑی بند ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی ایسا سینسر آ جائے کہ دیکھنے اور اس سے ہو جائے، گزرنے سے تو اب ہوتا ہے، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر ولی سے کوئی ایسی تعجب خیز چیز صادر ہو، ایسی چیز کا ظہور ہو جو عادتاً نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ نبی سے ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ معجزہ۔ نبی سے اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کی چیز صادر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ولی سے ہو تو کرامت، عام مومنین سے ایسی چیز ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی غیر مسلم سے اس طرح کی چیز صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کرامت اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی سن لیجئے کہ جادو کا ظہور ہمیشہ خبیث اور شرارتی نفس سے ہوتا ہے، جبکہ کرامت ہمیشہ ایمان والے بہت ہی پاکیزہ بندے سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جادو جو ہے وہ خبیث اور شرارتی نفس سے ہوتا ہے، کرامت جو ہے وہ پاکیزہ سعید روحوں سے، سعید لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ کے ولی ہیں۔ جادو مخصوص اعمال کو سیکھنے سے آ جاتا ہے، کچھ اس کے اعمال ہوتے ہیں اس کو سیکھنا پڑتا ہے، جبکہ کرامت ایسی نہیں ہے۔ یعنی جادو تو ایسا ہے کہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، جو چاہے سیکھ سکتا ہے، لیکن کرامت جو ہے یہ سیکھنے سے نہیں آئے گی، یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے۔ اور جادو کے اوقات جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں، جبکہ کرامت کسی خاص وقت میں نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ جادو جب ہوتا ہے تو اس کے اوقات ہوتے ہیں کہ سورج نکلنے کے ٹائم پر ہوتا ہے، ہر وقت ہر جادو کا اثر نہیں ہوتا، دوپہر کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، 14ویں رات کا جب چاند سامنے آئے گا تو اس وقت جادو ہوتا ہے، لیکن کرامت میں ایسا نہیں ہے۔ کرامت میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ صبح ہی کرامت صادر ہوگی، دوپہر کو ہی ہوگی کہ شام کو ہی ہوگی یا رات کو ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ولی جب کرامت ظاہر کرے تبھی ہو جاتی ہے۔ جادوگر فاسق بھی ہوتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے، پلید بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب تک جادوگر گندگی نہیں اپنا لیتا تب تک جادو کر نہیں سکتا، جبکہ کرامت ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ انتہائی پاکیزہ خوشبوؤں سے معطر، پاک، صاف رہنے والے ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چلی۔ تو جادو میں نظر بندی بھی ہوتی ہے، جبکہ کرامت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جادو اور کرامت کا فرق بھی جو ہے ہمارے سامنے آ گیا۔ جادو میں اثر تو ہے، اس سے بچنا بھی ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے، 3 پارے میں ہے، پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کریں، سارے جسم پر پھیر لیں، تو یہ جادو سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہاتھوں میں دم کرنا ہے، پورے جسم پر، آپ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے آپ ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیں، تو جادو سے اثر کا ایک علاج حدیث پاک میں ارشاد ہوا، وہ کیا ہے کہ جو صبح کو اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ صبح اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی جادو کا بہترین توڑ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر تشریف لے جاتے سونے کے لیے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 سورتیں پڑھتے، اور یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہاتھوں میں دم کر لیں اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، جب بھی بستر پر جائیں سونے کے لیے پڑھ کر دم کر کے ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیں۔ 1 مرتبہ ہو گیا، یہی عمل 2 مرتبہ کریں، یہی عمل 3 مرتبہ کریں، تو جادو سے بھی حفاظت ہوگی، نظر بد سے بھی حفاظت ہوگی، شریر جنات سے بھی حفاظت ہوگی، بہت ساری
جو ہے وہ پریشانیوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے حفاظت ہوگی، نظر بد سے بھی اس میں حفاظت ہے۔ جی ہاں، تو یہ عمل بہت ضرور کرے، لیکن بڑی سستی ہوتی ہے، بڑی اس میں رکاوٹ آتی ہے، بہت سستی ہوتی ہے۔ 5 منٹ کا یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل کرے نا میرے پیارے اسلام بھائی۔ قرآن میں بڑی تاثیر ہے، قرآن جو ہے یہ شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائی، جادو سے بچنے کا ہمیں پتہ چلا کہ آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، جو بھی عمل بتایا گیا اس کو بھی لے لیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سارا معاشرہ جادوگر نہیں ہو گیا، بدگمانی سے بھی بچیں۔ تھوڑی کوئی پریشانی ہے تو بولے جادو کروا دیا ہے، اس نے کروا دیا، اس نے کروا دیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں چل رہا۔ آج ہی میری ایک سے ملاقات ہوئی تو مجھے وہ کہنے لگے میرا اتنا اچھا کاروبار تھا، میرا اتنا بزنس تھا، 1 نہیں تھا، 2 تھے، 3 تھے، میں یہ بھی کرتا تھا، میں یہ بھی کرتا تھا، اب جو ہے مطلب میں زیرو ہو گیا ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اپنے کاروبار پہ وقت دیتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، اب میں وقت نہیں دے رہا ہوں۔ سچی بات تو یہی ہے، یعنی ٹائم نہیں دے رہا، میں دکان پر نہیں جا رہا۔ تو بولے اللہ کے بندے، جب تم ٹائم ہی نہیں دو گے، تم کام ہی نہیں کرو گے، اور تم اپنے جو ہے ورکروں پر سارا کام چھوڑ دو گے، تو ہونا تو یہی ہے، پھر تھوڑی کاروبار چلے گا۔ سیدھی بات ہے، جس دلچسپی کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ تم کام کرو گے، دوسرے تھوڑی کریں گے۔ تو بعض اوقات ہماری تدبیر صحیح نہیں ہوتی، پکی تدبیر نہیں ہوتی، ہم ورکروں پر کام چھوڑ دیتے ہیں، بزنس اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بتائیں مجھے، وہ بتا رہے کہ میں شام کو 4 بجے کام پر جاتا ہوں۔ میں پہلے کب جاتے تھے؟ بولے پہلے 8 بجے چلا جاتا تھا، صبح 9 بجے چلا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتا بھی دیا کہ بس یہ سوشل میڈیا، رات بھر موبائل میں لگا رہتا ہوں، پھر فجر پڑھ کے سوتا ہوں۔ تو اللہ کے بندے، رات بھر تو موبائل پر لگا رہے گا، سوشل میڈیا میں لگا رہے گا، الا بلا سب اس کے اندر آتی ہے، ساری گندگیاں اس میں، ساری خرابیاں اس کے اندر، تو اس میں لگا رہے گا، رات بھر سوئے گا نہیں، ذہن خراب، سوچ خراب، صحت خراب، اور پھر تو کہے گا فجر کے بعد سوئے گا اور پورا دن سوتا رہے گا، بولا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو بھائی کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اگر کوئی کہے ہاں بھائی کروا دیا، بالکل کروا دیا ہے، تم نے خود اپنے اوپر کروا دیا۔ اور یہ کروایا ہے کہ رات کو تم سوتے نہیں ہو، تہجد تم پڑھتے نہیں ہو، فجر تم پڑھتے نہیں ہو، کام پر تم ٹائم پر جاتے نہیں ہو، توجہ تم دیتے نہیں ہو۔ تو خرابیاں تو اپنے اندر ہے نا، برائی تو اپنے اندر ہے نا، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں مسئلہ ہے نا، پرابلم دوسروں کا تھوڑی ہے۔ دوسروں پر کیوں ڈال رہے ہو؟ دوسروں پر کیوں ڈالے؟ تو پکی تو یہ ہوتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین۔ تو ہر ایک جادوگر نہیں ہو گیا، نہ کسی کا نام لیا کریں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس نے جادو کروایا؟ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین جتنے سن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں جادو کہاں ہوتا ہے، کس مقام پر ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور چینل پر جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہاں ایک ہاتھ نہیں اٹھا؟ آپ کو نہیں پتا جادو کہاں ہوتا ہے؟ اچھا نہیں پتا آپ کو؟ واقعی نہیں پتا آپ کو جادو کہاں ہوتا ہے؟ یقین مانو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب مجھے پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، کسی ایک ہاتھ نہیں اٹھا، اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ایک تو ہاتھ اٹھے کہ ہمیں پتا ہے جادو کہاں ہوتا ہے۔ بے یقین مانے چینل پر جتنے بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، میرا غالب گمان ہے 99.99% لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ جادوگر ہو۔ آپ کا رشتہ دار آپ کو جادوگر بول رہے ہیں، آپ اس کو بول رہے ہو، پتہ ہی نہیں ہوتا کا۔ یقین مانے بس یہ حال ہو گیا نا۔ نماز پڑھو یار، سنتیں سیکھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، آیت الکرسی پڑھو، استغفار کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اس میں لگو یار۔ اب کیا کہاں لگ گئے یار؟ روزی میں برکت نہیں ہے۔ اچھا فجر میں کہاں ہوتے ہو؟ اوندھا پڑا ہوتا ہوں، کدھر سے برکت ہوگی؟ ظہر میں کہاں ہوتے ہو؟ سوشل میڈیا میں، کدھر سے برکت ہوگی؟ نمازیں ہم کو پڑھنی نہیں ہے، سنتوں پر ہم کو عمل نہیں کرنی ہے، گالیاں ہم کو دینی ہے، رشتے ہم کو توڑنے ہیں، حسد میں ہمیں پڑھنا ہے، تکبر ہمیں کرنا ہے، بغض میں ہمیں پڑھنا ہے، کینے میں ہمیں پڑھنا ہے، سارے گناہ ہمیں کرنے ہیں، اور تم نے جادو کروا دیا ہے اس لیے میری روزی بند ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے گناہوں کی نحوست کے سبب تنگ دستی آتی ہے، گناہ کے سبب تنگ دستی آتی ہے میرے پیارے اسلام بھائیو۔ تو ایسا نہ کریں اور کسی پر الزام نہ لگائیں، رشتے نہ توڑیں، محبت دیں، شفقت دیں، الفت دیں، پیار اور محبت والا ماحول بنائیں، بدگمانی کو دور کریں، ہاں حسن ظن لے کر آئیں۔ اللہ پاک ہمیں حسن ظن کی نعمت عطا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں فضول جو علوم ہے جس کا دنیا اور آخرت میں بربادی ہے اس سے محفوظ فرمائے، جادو سے بچائے، ایسے علم سیکھنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب
چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، پھر ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین مدینہ۔